اچھا جی، ایک بچی نے مجھے میسج کیا، اس نے بتایا کہ میں نے امریکہ سے تعویذ منگوائے تھے. میں حیران رہ گیا، کمال ہے، ادھر سے تو پتہ نہیں کیا چیز آتی تھی، اب تعویذ بھی امریکہ سے آنے شروع ہو گئے. تو میں نے پی بھی لیے، میری ٹانگوں میں درد تھا یا جو بھی مسئلہ تھا. اب یہ رہ گیا اس کا کیا کرنا. میں کہ بیٹا مجھے کیا پتہ اس کا کیا کرنا ہے، آپ نے سورہ رحمان سنی آج، اس سے مجھے بڑا مزہ آیا. میں کہا بیٹا بس اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا تو سورہ رحمان سن لی، سورہ رحمان پھیلاؤ اور اللہ پہ بھروسہ رکھو. دیکھیں، ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتلائیں. ویسے یہ بھی ایک خواہش ہے امیر بننے کی. میرے خیال میں عمر کے حساب سے یہ آدمی چلتا ہے. مطلب کسی چیز کا آپ کو علم نہ ہو اور وہ خطرے کی چیز ہو اور اس سے بچنے کی تدبیر بھی آپ کے پاس نہ ہو کہ اس میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال عمر کے لحاظ ساتھ ساتھ تربیت اور پھر اللہ کے دوستوں کی صحبت سے ہی حاصل ہوتا ہے. سورہ رحمان اس لیے کہی جاتی ہے ساروں کو تاکہ دلوں میں قرار آئے. سب سے پہلے جو ہمارا نفس ہے اس کی سرکشی بہت زیادہ ہے. ہمیں تو شاید کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ نفس کتنا سرکش ہو سکتا ہے. ہم ابھی اپنے طور پر مطمئن ہوتے ہیں کہ لو جی ہم نے نفس کو ٹھکانے لگا دیا. پھر کوئی ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہو گئی کہ پھر نفس نے وہ تابڑ توڑ حملے کی اور ہم بھول گئے. ہم نے کہا نہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں نہیں اتنا ڈیزرو کرتا تھا کہ میری کوئی توہین کرے وغیرہ وغیرہ. عام طور پر سننے کے بعد کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے اس کو پھیلاؤ تو اس میں بہت تردد ہے. بہت لوگ کہتے ہیں نہیں وہ ہم دے رہے ہیں، آپ کچھ اور بھی بتائیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب ظاہر ہے یا تو ہمارا فیلئر ہے کہ ہم انہیں یہ کنونس نہیں کر پا رہے کہ یار یہ سننا ہے اور پھر اس کو پھیلانا ہے. دونوں حصے بہت اہم ہیں، کم تر نہیں ہے. پھیلانا کم تر نہیں ہے، پھیلانا بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ اول تو جب انسان سنتا ہے تو اس کے پاس چونکہ بڑے پریشرز ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی دکھ میں ہے، تو وہ فوری طور پر اس کو اتنی یکسوئی سے سن نہیں سکتا. یہ میرا اپنا ذاتی رائے ہے. تو انسان بہت زیادہ ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے. پھر یا تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نو کچھ نہیں ہویا جی، تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہوتی ہے. بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے کہ کلام پاک کا حسن ہے کہ اس سے سننے والے پر رقت طاری ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سنو. تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، یہ تو آپ پہ نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا مجھے دوسرے سے سننا زیادہ اچھا لگتا ہے. سننے والا زیادہ کامل حال ہوتا ہے. تو جب سن رہا ہوتا ہے بندہ، دیکھیں 20 منٹ از اے لاٹ آف ٹائم، بہت ٹائم ہے 20 منٹ. ہماری زندگیوں کی جو فوکس ہیں کسی بھی چیز میں وہ 1 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے. ہماری طبیعت بھر جاتی ہے، یار بدلو اس کو، یہ سامنے کیا ٹی وی پہ چل رہا ہے اس کو بدلو، سوشل میڈیا پہ بھی اسی طرح ہے. تو ہمارے اندر وہ یکسوئی نہیں ہے. سو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جو فیض دیا وہ 20 منٹ کا دیا. انہیں معلوم تھا کہ ہماری توجہ نہیں ہوگی، ہم فوکس نہیں رہ سکتے 20 منٹ. ایبسلیوٹلی 20 منٹ بندہ فوکس رہے نا تو میرا خیال ہے اسے ہوش ہی نہ آئے. وہ ایکچولی آنا جانا لگا رہتا ہے. بندے کو ایک خیال لے جاتا ہے، پھر اس کو خیال آتا ہے میں تلاوت سن رہا ہوں، پھر وہ خیال لے جاتا ہے، پھر کرتے 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 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ ہے جس کے اندر وہ سپارک ہونا ہے، روشنی ہونی ہے. اور جو بھی کبھی کوئی اس میں سے گزرا ہو اس سپارک میں سے کہ جب اس کا ظاہری دنیا سے رابطہ کٹتا ہے تو اسے ہوش نہیں رہتا، روشنی پھیل جاتی ہے مکمل. بند آنکھوں میں ایسے لگتا ہے بندہ گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. تو اگر میں نے رینڈملی سن لی اور 20 منٹ ادھر ادھر گھومتا رہا خیالات میں اور اس کے بعد آنکھ کھولی اور پانی پی لیا،
پانی پینے میں بھی کنفیوژنز، بھوک مارنی چاہیے نہیں مارنی چاہیے، دعا کب کرنی، یہ ساری چیزیں ہمارے بیک آف مائنڈ میں، چونکہ انسان کوئی جو نیا ملتا ہے وہ اتنا پریپیئرڈ نہیں ہوتا، وہ آلریڈی بہت ساری چیزوں کا کیریئر ہوتا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے اور ذہن بنے ہوتے ہیں، باتیں آتی رہتی ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو آرام سے یہ بات سمجھائی جائے کہ تسلی اور تشفی سے بیٹھ کے یہ تلاوت سنیں، خیالات تنگ کریں تو جھٹکا دے کے تلاوت پہ توجہ دے، اور جب تلاوت ختم ہو جائے تو پانی پینے کے لیے آنکھیں بند کر کے تھوڑے سے سانس کو نارمل کریں. جلدی کس بات کی؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو پورے ادب آداب کے ساتھ جانا چاہیے کہ ایسے ہی پیش ہونا چاہیے، بس جلدی جلدی میں دعا کو تو منگنی. اب اللہ کے روبرو ہیں، ہمیں میرا خیال ہے اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ روبرو ہونا کیا ہوتا ہے. بس اللہ تو ہمیں ہمہ وقت دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، سب چیزوں سے باخبر ہے. یہ تو آپ کو ایک احساس دلایا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. سو دا مومنٹ آپ کو ایک احساس ڈیولپ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو آپ دل کی دھڑکن سے 3 بار اللہ پڑھتے ہیں بڑے پیار سے. جب وہ پیار سے اللہ پڑھتے ہیں نا تو اس کا اپنا ایک ردم ہوتا ہے، اور اسی میں آپ نے آنکھیں نہیں کھولنی، بند آنکھوں سے 3 گھونٹ میں پانی پی لیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا اس کا امپیکٹ کیا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے پہلی دفعہ پانی پیا تو اس کا ذائقہ بدل گیا، ممکن ہے دوسری دفعہ سنیں ذائقہ بدل جائے، آپ کی توجہ ٹھیک نہیں تھی، تیسری دفعہ سنیں. 7 دن اس لیے کہا گیا ہے